بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر معارف القرآن میں خوش آمدید۔ معارف القرآن کا مقدمہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اس مقدمے کے اندر ہم نے وہ تمام ضروری مباحث ذکر کی ہیں جن کا سمجھنا تفسیر قرآن سے پہلے یہ ضروری ہے۔ اب مقدمے کے بعد باقاعدہ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ آغاز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، تو میں کوشش کروں گا آج کے سبق کے اندر سورہ فاتحہ کی چند خصوصیات اور فضائل کے بارے میں ہم بات کریں۔ دیکھیں، سورہ فاتحہ کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا آغاز اسی سورہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کچھ آیات اگرچہ سورہ فاتحہ سے پہلے ضرور نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، سورہ علق ہے، لیکن مکمل صورت نزول کے اعتبار سے جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ یہی سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام فاتحۃ الکتاب بھی رکھا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ کتاب یعنی قرآن مجید کو کھولنے والی، آغاز کرنے والی جو سورت ہے وہ یہی سورہ فاتحہ ہی ہے۔ دوسری خصوصیت اس سورت کی یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ سورت ایک حیثیت سے پورے قرآن مجید کا متن ہے اور سارا قرآن مجید اسی کی شرح ہے۔ خواہ اس حیثیت سے کہ پورے قرآن مجید کے مقاصد ایمان اور عمل صالح ہیں، اور ایمان اور عمل صالح اسی کے بنیادی اصول اسی سورت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا نام ام القرآن یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ام الکتاب یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن عظیم بھی صحیح احادیث کے اندر اس سورت کو کہا گیا ہے۔ یا پھر اس کی جو خصوصیت ذکر کی جاتی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس سورت میں اس شخص کے لیے جو قرآن مجید کا مطالعہ یا قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرے، اسے ایک خاص ہدایت اس سورت کے اندر دی گئی ہے۔ وہ ہدایت یہ ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنے تمام خیالات اور نظریات سے خالی و ذہن ہو کر یہ پڑھے، اور اس سورت کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ اس سورت کے اندر ہدایت یہ دی گئی ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے ہدایت کاملہ عطا فرما اور ہدایت کاملہ کی طرف میری رہنمائی فرما۔ اور اس پوری درخواست کا جو جواب ہے وہ آگے جو مکمل قرآن مجید 30 پاروں کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ اسی درخواست کا جواب ہے، کیونکہ اگر آپ غور کریں گے نا، اس سے آگے والی جو سورہ ہے سورہ بقرہ ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے جو انسان نے ہدایت کی طلب کی تھی، اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہدایت ہے یا یہ وہ کتاب ہے جو تم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں اور زبور میں، اور نہ قرآن مجید میں کوئی سورت اس کے مثل ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ دیکھیں، سورہ فاتحہ کا ایک نام حدیث میں سورہ شفا بھی آیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے، اور وہ ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، یہی سورہ فاتحہ ہے۔